السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 115 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ باب چل رہا ہے باب تیمم، تیمم کا بیان، اور یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سند کے اعتبار سے روایت بہت زیادہ کمزور ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں باب کے اخیر میں عام طور پر ضعیف اور غیر مستند روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایتوں کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس باب میں یہی روایت قابل عمل ہے، یعنی ضعیف ضرور ہے مگر وہ عمل کے قابل ہے، عمل کے لائق ہے۔ ضعیف سند کے اعتبار سے ہے لیکن حدیث کا جو معنی ہے مطلب وہ معنی درست ہے، یعنی وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث ضعیف ہے اس پر عمل نہیں، مطلب یہ کہ اس روایت پر عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہی چیز اقرب الی الصواب ہے، قیاس سے قریب ہے، یعنی اگر یہ روایت ضعیف نہ بھی ہو تب اس پر ہم چھوڑ دیں یا اس کو نہ مانیں، یا حدیث ضعیف یہ حدیث نہ بھی ہو تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ جو پٹیاں ہیں، جو کہیں ہاتھ فریکچر ہو گیا یا کہیں زخم ہو گیا، آدمی نے پٹی باندھ لی ہے تو اس پر مسح کر لے، جیسے موزے پر مسح کرتے ہیں، یعنی آدمی موزہ پہن لیا ہے، وضو بنا کر کے موزہ داخل کر لیا ہے، تب آدمی اس پر مسح کرتا ہے۔ تو قیاس کیا کہتا ہے کہ جب موزے پر مسح کر سکتے ہیں تو جبکہ موزہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی زخم کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر جب زخم ہو، جب پریشانی ہو، تکلیف ہو تو اس پر مسح کرنا بدرجہ اولا گنجائش ہوگی، جائز ہوگا۔ جب بغیر کسی مجبوری کی موزے پر مسح کرنا جائز ہے، تب ایک طرف مجبوری ہو، ہاتھ فریکچر ہو، پیر فریکچر ہو، کہیں زخم ہو اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھیے روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انکسرت احدى زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرنی ان امسح علی الجبائر۔ انکسرت معنی ہوتا ہے ٹوٹ گیا۔ دیکھیے کسرہ معنی ہوتا ہے توڑنا، اور ان کسرہ جب آئے گا تو معنی ہوگا ٹوٹ گیا، کسی نے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا، تو ان کسرہ معنی ٹوٹ گیا، اور کسرہ معنی ہوگا توڑنا۔ یہاں ان کسرت مؤنث کا صیغہ ہے،
اس لیے کہ احدا زندیہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جب مؤنث ہے تو وہ فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. انکسرت ٹوٹ گیا. احدا ایک، احد مانے ایک اور احدا مانے ایک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ احدا یہ مؤنث ہے اور احد یہ مذکر ہے، میل ہے، اور احدا فیمیل ہے. ان کسرت احدا زندیہ. زندن سے زندیہ ہے. زندن اصل ہے اور زندیہ یہ اضافت ہے. پہلے معنی زندن دیکھیں. زندن کہتے ہیں ہتھیلی کی جانب بازو کا جوڑ، یعنی کلائی کے بعد جو ہڈی آتی ہے، یعنی دیکھیے انگوٹھا ہے، اس پر نیچے آئے تو جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے اسی کو زندن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ زندن. اسی کو رسغن بھی کہتے ہیں. رسغن، را سین غین، جہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہی ہے زندن اور رسغن. کلائی کے بعد کا جو جوڑ ہے اس کو زندن کہتے ہیں اور رسغن بھی کہتے ہیں. یعنی جب وضو بناتے ہیں تو پہلے جو ہاتھ دھلتے ہیں تو یہی کلائی تک ہاتھ دھلتے ہیں. یعنی جو کلائی کے اوپر جو جوڑ ہے، ہڈی ہے، تو وہاں تک ہاتھ دھلتے ہیں. اور اس کے بعد جب چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھلتے ہیں تو وہ کوہنی تک دھلتے ہیں. تو یہاں زندن کا معنی کیا ہے؟ یہ ہتھیلی کی جانب بازو کا جوڑ، جسے رسغ کہتے ہیں، جس کو گٹا کہتے ہیں. زندن مطلب یہ حرف اصلی ہے، اور زندیہ یہ یائے متکلم کی طرف اضافت ہے. یائے متکلم کی طرف یہ کیا ہے؟ اضافت ہے. زندیہ زندن کے معنی گٹے کی ہڈی، اور زندیہ کے معنی میرے گٹے کی ہڈی. ان کسرت احدا زندیہ، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. ان کسرت احدا زندیہ اے یدیہ، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. یعنی جو ہاتھ کلائی کے بعد جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے وہ ہڈی میری ٹوٹ گئی. ان کسرت ٹوٹ گئی، احدا زندیہ میرے ہاتھ کی ہڈی، یعنی جہاں سے کلائی کے اوپر سے جو ہاتھ فولڈ ہوتا ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فسألت تو میں نے سوال کیا. فسألت تو میں نے سوال کیا. رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا. لیکن سوال کیا یہ یہاں نہیں بتایا گیا، مطلب یہاں ذکر نہیں، اس روایت میں سوال ذکر نہیں ہے، لیکن سوال مطلب وہ سمجھ میں آ رہا ہے، جس کو ماؤ ذہنی کہتے ہیں. یعنی سوال یہاں پہ پوچھا جو وہ واضح نہیں ہے، لیکن جو پوچھا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا سوال تھا. سوال ان کا یہی تھا کہ اب جب ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، تو اب اس کو وضو میں کیا کریں؟ اس پر مسح کریں؟ یہی سوال تھا. فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. فَأَمَرَنِي، امرا مانے حکم دینا، امرا حکم دینا. فَأَمَرَنِي مانا تو مجھے حکم دیا. فَأَمَرَنِي یا متکلم کے ساتھ، فَأَمَرَنِي تو مجھے حکم دیا. فَأَمَرَنِي تو مجھے حکم دیا. ان امسح علی الجبائر، ان امسح یہ کہ میں مسح کروں، یہ کہ میں مسح کروں.
अब यहाँ बाब चल रहा है तयम्मुम का और रिवायत लाई जा रही किसकी, मसह की। तो दोनों मुताबिकत क्या है, ये तयम्मुम की रवायत, तयम्मुम के बाब में तयम्मुम की मुतालिक हदीस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मसह की बात आ रही है। देखिए तयम्मुम जब करते हैं तो उसके अंदर भी मसह की कैफियत पाई जाती है, मसह की कैफियत पाई जाती है। आदमी अपने हाथ को मिट्टी पे मारता है, फिर उस पर हाथ पर फूंक मारता है, फिर चेहरे पर हाथ फेरता है। तो चेहरे पर जो हाथ फेरता है या दोनों बाजू पर हाथ फेरता है, ये मसह की कैफियत है, ये क्या है, मसह है। तो इसी तरह से यहाँ जो मसला चल रहा है कि पट्टियों पर मसह किया, तो तयम्मुम के बाब में ये पट्टियों पर मसह की रवायत क्यों लाई गई है, क्योंकि इसके अंदर मसह का माना, इस तयम्मुम का माना पाया जा रहा है, यानी तयम्मुम के अंदर भी मसह की कैफियत पाई जाती है। यानी जब तयम्मुम करते हैं तो हाथ फेरते हैं, तो यही हाथ जो फेरते हैं यही मसह कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मसह कहलाता है। फ़अमरनी अन अमसहा, तो आपने मुझे हुक्म दिया अन अमसहा कि मैं मसह करूं। फ़अमरनी, तो मुझे हुक्म दिया अन अमसहा कि मैं मसह करूं। अलल जबाइरी, अला माने पर, और जबाइर ये जबीरा की जमा है, पट्टी। जबीरा जबाइर की माना क्या होता है, पट्टी। यानी पहले जमाने में जो इलाज करते थे हाथ टूटने वगैरह का, तो वो कपड़ा बांधते थे, लकड़ी का कुछ टुकड़ा लगाते थे और फिर उसको लपेटते थे। और आज के ज़माने में तो प्लास्टर जो इस्तेमाल होता है, तो पहले ज़माने में इलाज यही चलता था कि लकड़ी और कपड़े वगैरह से बांध करके जहाँ हड्डी फ्रैक्चर होती थी तो उसका इलाज करते थे, तो हड्डी दुरुस्त हो जाती थी। आज के ज़माने में क्या है, प्लास्टर वगैरह इस्तेमाल होता है, पक्का प्लास्टर, उसमें सीमेंट वगैरह लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल होता है। फ़अमरनी अन अमसहा अल जबाइर, तुम आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं पट्टियों पर मसह करूं। जबीरा की जमा है जबाइर, जबीरा की जमा है जबाइर। जबीरा कहते हैं पट्टी को। पट्टी अब वो उसकी नौयत अलग अलग होती है, कहीं कपड़े की पट्टी होती है, कहीं लकड़ी की होती है, और आज के ज़माने में प्लास्टर सीमेंट वगैरह का रहता है। तो जो भी हो वो सब पट्टी में शुमार होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पट्टी पर मसह करने का हुक्म दिया। फ़अमरनी, तो आपने मुझे हुक्म दिया अन अमसहा कि मैं मसह करूं अलल जबाइर, पट्टियों पर। रवाहु इब्न माजा बिसनदिन वाहिन जिद्दा, रवाहु इब्न माजा, इमाम इब्न माजा ने इसको बयान, इस हदीस को बयान किया है या इस रवायत को जिक्र किया है, बिसनदिन वाहिन जिद्दा, शदीद कमजोरी के साथ। सनद माने सनद, वाहिन, वाहिन माने निहायत कमजोर, शदीद ज़ईफ, जिद्दा माने बहुत। यानी रवायत जो यहाँ बयान की गई है वो सनद के लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर रिवायत है। बेसनदिन वाहिन जिद्दा, निहायत कमजोर सनद के साथ। इस हदीस को इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कमजोर सनद के साथ, यानी हदीस सनद के एतबार से निहायत कमजोर है। इसके कमजोर होने का सबब ये है कि इस हदीस की सनद में अम्र बिन खालिद अल-वास्ती, अम्र बिन खालिद अल-वास्ती एक रावी है जो मुत्तफक अलैह मौजू है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। इनकी रवायत क्या होगी, इंतहाई शदीद ज़ईफ होगी। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने इनकी हदीस के मुतालिक बयान किया है कि हुफ़ाज़ हदीस का इत्तिफाक है कि रावी क्या है, शदीद ज़ईफ है, तब इनकी रवायत नहीं कबूल की जाएगी। तो यहाँ पर हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने ये ज़ईफ रवायत जो जिक्र की है, मकसद ये है कि इस बाब में यही अमल है, यही हदीस है जो सबसे ज़्यादा सही है। मतलब सही किस एतबार से है, अमल के एतबार से। सनद के एतबार से हदीस ज़ईफ है, अमल के लिहाज से हदीस क्या है, दुरुस्त है। यानी ये हदीस अमल के काबिल है। किस एतबार से काबिल है कि ये हदीस ज़ईफ ज़रूर है लेकिन क़ियास के ज़्यादा करीब है, कि जैसे मोज़ा पहनते हैं, मोज़े पर जब मसह करने की इजाज़त है बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी बीमारी के,
تو اب جب بیماری ہو جائے، جب کچھ ہاتھ فریکچر ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے یا اعضائے وضو میں سے کوئی چیز متاثر ہو جائے تو کمزوری اور بیماری اور پریشانی کی وجہ سے اس پر مسح کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کثرت احدا زندیہ، کہ میرے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان امسح الجبائر، کہ میں پٹیوں پر مسح کروں۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بسند واہن جدہ، انتہائی نہایت کمزور سند کے ساتھ، نہایت ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس کے ضعف پر اتفاق ہے، لیکن حدیث پر عمل مناسب ہے، بہتر ہے، اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی عمل کے لائق ہے، اور یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو کہیں زخم لگ جائے یا ہاتھ فریکچر ہو جائے یا کچھ ٹوٹ جائے یا اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہو، تو جتنے حصے کو ہم دھل سکتے ہیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا۔ جتنے حصے کو ہم دھل سکتے ہیں اور نقصان دہ نہیں ثابت ہوگا تو اتنے حصے کو دھلیں گے، لیکن جہاں پر بینڈیج ہے، پٹی ہے، اور وہاں پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہے۔ ظاہر سی بات، پٹی بدھی ہوئی ہے تو پانی اندر کیسے پہنچے گا؟ اور آج کے زمانے میں تو پکا پلاسٹر ہوتا ہے، وہاں اندر تو پانی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پٹیاں ہیں، جو پانی جہاں تک پہنچنے میں دقت ہے یا پہنچنے میں پریشانی ہے، بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی جگہوں پر مسح کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ مسح کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے، اور ہم سب کو حدیث پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔